মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, নয়নের তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো নিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ चुका है। दुआ तक आप पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। थोड़ा सा आप साथ देंगे, दुआ तक जलसा पहुंच जाएगा। आप लोग साथ देंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, हाथ उठा दिया। ध्यान दीजिएगा, ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये माइक वाले अगर हैं इनको थोड़ा कहिए इको बढ़ा देंगे और आवाज़ बढ़ा देंगे। इको बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल खुलासे में ले जा रहा हूँ, तफसील से नहीं, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है गुनाह भी करता है, ऐसा क्यों? जब नमाज पढ़ता है गुनाह नहीं करना चाहिए। हाँ, और थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, बहुत अच्छा माइक है माशाअल्लाह, सिस्टम बहुत अच्छा है, आवाज़ बढ़ गई है, आपके कान तक पहुँच रही है। अल्लाह इस जलसे की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा है, अल्लाह इसको खूबसूरत बनाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है। गुनाह भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। नमाज उसको गुनाह से क्यों नहीं रोकती है, जबकि कुरान में दावा है कि नमाज गुनाह से रोक देती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी ज़कात देता है, उससे क्या मिलता है? रोज़ा रखता है, उससे क्या मिलता है? नमाज पढ़ता है, उससे क्या मिलता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कान से ऊपर नमाज जाती है, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, आसमान तक नहीं पहुंचती, कबूल नहीं होती। वो कौन लोग हैं बदनसीब? नमाज पढ़ते हैं, नमाज कबूल नहीं होती, कान से ऊपर नहीं जाती, सर से ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। तीनों सवाल को सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल, आदमी नमाज भी पढ़ रहा है गुनाह भी कर रहा है, ऐसा क्यों? एक फायदा तो होता है, नमाज आदमी पढ़ता है गुनाह कम हो जाता है। गुनाह खत्म तो नहीं होता, लेकिन गुनाह कम हो जाता है। एक आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, उसका गुनाह कम भी नहीं होता, ज्यादा होता है। लेकिन आदमी नमाज शुरू करता है, गुनाह कम हो जाता है। गुनाह खत्म क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो नमाज की नकल उतार रहा, जैसे बचपन में सीखा था वैसे ही पढ़ रहा है, दिल से नहीं पढ़ रहा। नमाज जानदार नहीं है, मुर्दा नमाज है, इसलिए मुर्दा नमाज गुनाह से नहीं रोकती है। अगर जिंदा नमाज होती तो गुनाह से रोक देती। तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल था आपसे कि नमाज से क्या मिलता है? हम ज़कात देते हैं, ज़कात से कंजूसी निकल जाती है, गरीबों की मदद हो जाती है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने से गुनाह छूट जाता है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से क्या मिलता? खुदा का दीदार मुमकिन हो जाता। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे था कि आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कबूल नहीं होती। ऐसे कौन से बदनसीब हैं जिनकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती? मैं नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला आदमी इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, पीछे मुक्तदी नाराज हैं, नमाज ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। औरत है, शौहर नाराज है, बीवी नमाज पढ़ रही है, जब तक शौहर नाराज रहेगा नमाज सर से ऊपर नहीं जाएगी, कबूल नहीं होगी। गुलाम है, नौकर है, आका नाराज है, ये इधर नमाज पढ़ रहा है, जब तक वो नाराज होगा इधर नमाज कबूल नहीं होगी। 2 भाई हैं, 2 पड़ोसी हैं, 2 मुसलमान हैं, आपस में सलाम कलाम नहीं है,
3 دن سے زیادہ گزر گئے، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی نماز قبول۔ نشہ پینے والا آدمی ہے، نشہ پی رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز وقت پر نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا ہے اور برابر اس کی عادت ہو گئی ہے، نماز قبول نہیں۔ انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عمر بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پارو پرے کی جو باپ دی بے تمی প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মজে মজে এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে नमाज के बोलो ना काज अच्छे काज के बोलो अमर नमाज अच्छे। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है, आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं नमाज में के हवाले से। 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। ये राज क्या आया, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके सामने आ रहा। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज। कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है, हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं। आजान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह नाबीना आदमी हूं, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूं, इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने पूछा कान में आजान पहुंचती है? कहा कि हाँ पहुंचती है। घर में पढ़ने की इजाजत नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। 2 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? 3 वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए? जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? 3 वजह से। दिल में खौफे खुदा नहीं है, अगर दिल में खौफे खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रुपया पैसा का नफा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफा नुकसान मालूम नहीं। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया है, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं कहीं डाक वापस ना हो जाए, और खुदा ने डाकिया के जरिए मुअज्जिन के जरिए आजान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहां नफा नुकसान मालूम है, यहां नफा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मुसलमान
مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے سکون سے رہتی ہے، اور مچھلی پانی سے باہر نکل گئی وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے، مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے جیسے پانی میں مچھلی کو سکون ملتا، اور جو منافق ہوتا ہے اس کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے جیسے پنجڑے میں پرندہ بند ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے۔ اب راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن آیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے یہ راز بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، موبائل دیکھ رہا دل پریشان ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور نیند کب آتی ہے؟ جب دل کو سکون ملتا ہے۔ ادھر مسجد میں آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ عمر بھر نماز پڑھیں گے، جم کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، امام صاحب نے کہا نماز پڑھو، تو کہا کیا ملے گا؟ کہا میں اپنی طرف سے تم کو ایک بھینس دوں گا۔ کہا کتنے دن نماز پڑھنا پڑے گا؟ کہا 40 روز۔ جب چلا پورا ہو گیا تو کہتا ہے کہ حضور میں نے نماز پڑھ دیا، بھینس دے دو۔ کہا وہ تو میں نے عادت لگانے کے لیے کہا تھا۔ کہا میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کپڑا بننے والا ہے، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، بڑے محدث نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہتا ہے کہ میرا 1-2 پیسے کا نقصان ہے۔ کہا میں اپنی جیب سے دوں گا، تم نماز پڑھو۔ وہ آ رہا ہے جلدی میں نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، آتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایک دن محدث نے پوچھا کہ بھائی کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ نماز پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ وضو نہیں کرتے؟ کہا بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ وضو کیوں نہیں کرتے؟ کہا 1 پیسے میں 1 ہی کام ہوگا، 2 کام نہیں ہوگا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مرغا درخت کے اوپر آذان دے رہا ہے، لومڑی آ گئی، کہا او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب، آذان تو دے دیا، نیچے آئیے نماز پڑھ لیں۔ مرغا سوچتا ہے کہ بہت ہوشیار لومڑی ہے، بھگوان پور کی لومڑی ہے، میں جیسے ہی نیچے آؤں گا یہ چٹ کر جائے گی۔ تو مرغا بھی دماغ لگاتا ہے کہ یہ بتائیے میں تو مؤذن ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مقتدی ہوں۔ کہا کہ جب آپ مقتدی ہیں میں مؤذن ہوں، امام تو ہے نہیں، امام کا انتظار کر رہا ہوں، جب امام صاحب آئیں گے تب نماز ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی درخت کے نیچے شیر آ گیا، اب لومڑی بھاگنے لگی، تو مرغا کہتا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ امام صاحب آ گئے۔ تو گیدڑ پلٹ کر کے کہتا میرا وضو ٹوٹ گیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بو سو ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر حالت اچھی ہے تو دونوں ہاتھ سے بتائیے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے حالت اچھی ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خدا کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان۔ اس کو سنیے گا، 2-3 منٹ میں نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہم کسی کے گھر میں گئے، گناہ کیا، اس گھر والے نے ہم کو باہر نکال دیا، لیکن ہم خدا کے ملک میں رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، وہ ہم کو اپنے ملک سے نکالتا نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ مہربان ہے یا خدا مہربان ہے؟ وہ اپنے ملک سے ہمیں نہیں نکالتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن کا مطالعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں تب خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے خدا راضی ہوتا ہے بندے سے،
اس کے بعد بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ پہلے خدا کی رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، پھر خدا کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ پہلے خدا بندے کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، فرش عرش پر یاد کرتا ہے، تب فرش پر خدا کا بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام، اور خدا کے 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غافر، معاف کرتا۔ انسان کا نام ہے ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلام، حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اور خدا کا نام ہے غفار، حد سے زیادہ معاف کرتا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بڑا سے بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی 4 مہربانی باقی رہتی ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، لیکن 4 مہربانی خدا کی باقی ہے۔ پہلی مہربانی، بندے نے گناہ کیا وہ پردہ ڈالتا، بندے نے گناہ کیا وہ پکڑتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ صحت چھینتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ روزی چھینتا نہیں۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، اور ادب سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں جو بچے کو پالتی ہے چند بچے کو پالتی ہے، اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں جو پالتی ہے چند سال کے لیے پالتی ہے، اور خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، ہمیشہ پالے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، جنت میں پال کر کے دکھا۔ ماں جو پالتی ہے بچے کو باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، باپ کو کمانا پڑتا ہے، تب ماں پالتی ہے۔ خدا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ مخلوق کو پال رہا ہے۔ اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کرتی ہے، ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ دل سے ناراض نہیں ہے، ماں ناراض ضرور ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا پاؤں پکڑتا ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان۔ رب کو منانے کے لیے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا کہ خدا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دو۔ خدا زمین پر اس زمین کے نافرمان کو آسمان پر معاف کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا سا درخت ہے، اتنا بڑا کدو ہے، اتنا بڑا درخت آم کا ہے، چھوٹا سا آم ہے۔ کہا کہ یہ بھی کوئی خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ چھوٹا پیڑ میں بڑا پھل ہے، اور بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، آم کا پھل چھوٹا ہے، آم کا درخت بڑا ہے، اور کدو اتنا بڑا ہے، درخت چھوٹا ہے۔ یہ کیا خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ اتفاق سے آم کے درخت کے نیچے سو گیا، آم کے درخت کے نیچے سو گیا۔ چڑیا نے ٹھوکر ماری آم کے پھل میں، وہ ٹوٹ کر کے کنپٹی پر آ کر کے لگا، تو دھڑام سے اٹھتا۔ اس کو جب چوٹ لگی، اس کی نیند خراب ہوئی تو اٹھتا، کیا کہتا ہے، اے خدا تو نے بڑا اچھا کیا، اگر آم کے پیڑ میں کدو کے برابر اگر پھل ہوتا تو میرا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ تے میرے سجدوں میں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، اللہ سارے مسئلے کو حل کر دے گا، دنیا بھی بنا دے گا، دین کو بھی بنا دے گا۔ ہاتھ رہی انشاءاللہ، جو اس کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔